الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم درستی پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے. ابھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ایک اعلان یہ بھی ہوا کہ بیچارے وہ غریب لوگ ہیں بھوک سے مر رہے ہیں. ہزاروں نہیں بلکہ کئی ہزار بچے جو ہے وہ بھوک سے ختم ہو گئے. تو یہ ہمارے اوپر جو ہے ایک بہت بڑے جو لوگ کھا پی رہے ہیں ساری دنیا میں سب پر، چاہے انگلینڈ کا رہنے والا ہو چاہے عرب کا رہنے والا ہو کہیں کا بھی ہو، سب پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ان بھوکوں کی مدد کرے. اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. سمجھے نا؟ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جب ایسی قحط پڑے تو تم مسلمانوں کے محلوں کو تلاش کرو اور ان کو کھلاؤ. یہ نہیں ہے اسلام. اسلام تو ہر بھوکے کو کھلانے کو کہتا ہے اور اس پر ثواب بھی عطا فرمائے، مسلم اور غیر مسلم، ہے نا. ورنہ یہ اگر ہم ایسا ہی کریں گے کہ مسلمانوں کی بستی میں اور مسلمانوں کے محلے میں کھلائے تو دوسروں کے اوپر برا اثر پڑے گا کہ اتنا بہترین عظیم الشان مذہب کیا اس میں یہی تعلیم ہے کہ ہم تو غیروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے یہ سعدی نے اس مسئلے کو یوں حل کیا ہے گلستان میں بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش جیک جوہرن جزوے بدل دا ورد روزگار دیگر عضوہارا نمانت قرار. کہتے ہیں کہ سارے انسان بنی آدم اس میں سب آ گئے. بنی آدم نفسی انسان اعضاء ایک دیگر ایک دوسرے کے پارٹس ہے. اعضاء مانے حصے ہیں. جیسے بدن ہے تو اس کے کئی پارٹ اور حصے ہیں، آنکھ ہے ناک ہے کان ہے ہاتھ ہے. تو سارے انسان ایک دوسرے کے کیا ہے؟ پارٹ حصے ہیں. اعضاء کا ترجمہ کر رہا ہوں. اعضاء یک دیگرن کیوں کہ در آفرینش غیر جوہرن پیدائش میں سب ایک ہی جوہر میں مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. سب سے پہلا اس کا فاؤنڈیشن ہے ہمارے بابا آدم علیہ السلام، وہاں سے نسل چلی در آفرینش. تو عضو بدن دا عورت روزگار. پھر شادی آگے کہتے ہیں کہ بدن کا ایک حصہ بھی اگر اس کے اندر کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرے حصے کو ضرور تکلیف ہوتی ہے. مثلا اگر ایک ہاتھ میں درد ہو تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے. ایسا نہیں کہتا کہ یہ ہاتھ خوشی مناتا ہے کہ اپنے کو تو کچھ نہیں ہے. سب جگہ کے اوپر اس ہاتھ سے پکڑے گا، یہ بدن کے ایک ایک جز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. ایک ناخن کے اندر اگر تکلیف ہو انسان کو تو پورے بدن پر یا نا. تو اس سے جو کہ در آفرینش یک جوہر ان تو عضو بدل دا عورت روزگار زمانے کسی ایک عضو کو درد دے دے یعنی بدن کا ایک حصہ بیمار ہو جائے دیگر عضوہارا نمانت قرار دوسرے حصوں کو دوسرے پارٹسوں کو آرام نہیں ہوگا. باقی آخرت کے اندر ایمان کا یہ حساب کس کو لینا ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کو لینا ہے. اللہ جل شانہ کو لینا ہے. یہ اللہ جل شانہ ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے اور دعوت دے کر صحیح اور سچی بات بتلانا ہے. باقی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم بھوک سے کسی کو مرتے ہوئے دیکھیں. اگر راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، آپ نے اس کو اٹھا کر ہیلپ کر دیا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا ضرور اجر عظیم ملے گا. اس لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بہت چاہتے تھے کہ بھوکوں کا پیٹ بھرا جائے. سبکتگین ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ذکر شیخ شادی نے گلستان میں کیا ہے. سبکتگین تو بیچارہ بہت غریب تھا، پہلے کوئی نوکری کرتا تھا جیسے پولیس مین وغیرہ نوکری کرتے ہیں تو ایسا کوئی نوکری کرتا تھا اور پیٹ اپنا بھرتا تھا. اس کے پاس ایک گھوڑا تھا تو وہ گھوڑا لے کے جو ہے جنگلوں میں نکل جاتا تھا اور شکار کرتا تھا اور شکار کر کے لاتا تھا گھر پر. مفلسی جیسی حالت تھی اس لیے کہ اتنی سیلری اور تنخواہ بھی نہیں تھی. ایک دن وہ شکار کو نکلا تو ایک ہرنی اس کو ملی. ہرنی کو ڈیر کہتے کیا کہتے ہیں، اور اس کا ایک بچہ تھا. اس کے پیچھے یہ بھاگا شکار کرنے کے لیے. تو ہرنی تو جو ہے طاقتور تھی تو ایک دم وہ بھاگ گئی جنگل کے اندر ادھر ادھر چھپ گئی، لیکن بچہ بھاگ نہ سکا اس کے پیچھے. تو اس نے بچے کو مارا نہیں بلکہ اس بچہ چھوٹا تھا تو اس کو اٹھا لیا، گھر لے جائیں گے پالیں گے پیار جو سوچا ہوگا. اپنی سواری پر اس کو لے لیا. ٹھیک ہے چلو ہرنی چلی گئی، بچہ تو مل گیا، ابھی تو آخر بڑا ہوگا.
پھر چلنے لگا. جب باپ اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا تو راستے کے اندر جو ہے اس کی نظر پیچھے پڑ گئی تو دیکھتا ہے تو ہرنی پیچھے آ رہی ہے. ہرنی، اس کو اپنی جان کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ تو اس نے دیکھا اور ہرنی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. اس کو رحم آ گیا. یہ رحم بہت بڑی چیز ہے. تو اصل اللہ پاک کی صفت ہے رحم و کرم. کسی کے اوپر بھی آپ کرو، بہت بڑی چیز ہے یہ. رحم آ گیا اس کے اوپر اور وہ بچے کو نیچے رکھ دیا. جاؤ لے جاؤ تمہارے بچے کو. تو وہ ہندی اس کو اپنے بچے کو لیا اور خوشی خوشی ایک جنگلوں کے اندر بھاگ گئی. ہو گیا یہ معاملہ. اب اس کا آیا ہوا شکار تو گیا. رات کو گھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. یہ کتنی بڑی بات ہے ایک عمل کے اوپر. ہم کہتے ہیں ہم کو زیارت کرنا، حضور کی زیارت کرنا. دلوں کو جب تک نرم نہ بناؤ گے، اس کے اندر سے کینہ کپٹ دور نہیں کرو گے، اس کے اندر سے دشمنی دور نہیں کرو گے، اس کے اندر مسلمانوں کی یا پھر کوئی بھی غیر مسلم جو بھوک سے مر رہا ہو اس کی محبت پیدا نہیں کرو گے، تب اسے کام بنے گا نہیں ہے. ہزاروں تصویر کے بعد بھی سمجھا نا، ہزاروں. یہ بعض لوگ جو ہے وہ وکیلی کی اتنی حد ہو جاتی ہے کہ وہ 1000 تصویر تو پڑھ لیں گے لیکن ایک پون اپنے جیب میں سے نکالیں گے نہیں کسی دکھی کے لیے. یہ جب تک یہ دل نہیں بنے گا. قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے یہ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے لیکن اندھے کیا ہوتے ہیں؟ دل. لیکن تعمل القلوب التي في الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر جو تمہارا دل ہے یہ دل جب تک نہیں بنتا ہے نا. اور اس میں جو ہے ترحم، شفقت، مہربانی ہر ایک کے ساتھ، اور خاص کر کے یہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تو یہ چیز اگر پیدا کرنا چاہے تو پیدا ہو جائے گی. ترحم، شفقت. آپ دیکھیے جب اصل کا مغرب کا وقت ہوتا ہے تو بھوک سے کتنے آپ لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں. میں اور آپ سب کتنے نڈھال ہو جاتے ہیں کہ یوں ٹھیکا لگا رہے کام کرنے کے. ان لوگوں سوچو گے جنہوں نے 8-8 10 دن تک کھانا نہیں کھایا ہوگا، جن کے بچے ان کے سامنے تڑپ رہے ہیں ہمارے بھوک کے، کچھ نہیں ہے بیچارے مر رہے ہیں. وہ جانتا ہے کہ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبتغین کو کہا کہ تیرا یہ عمل میرے تک پہنچا، میں بہت ہی اس سے خوش ہوا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ کے دربار میں تیرے سفارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری دنیا آخرت بنا دے. کہتے ہیں کہ وہ پولیس مین میں سے بادشاہ بنا اور 14 پشت تک اس کے اندر پاس سب چلے، لڑکا لڑکا لڑکی کا لڑکا لڑکے کا لڑکا. یہ بعض بادشاہ جو ہے بہت دیر تک رہتے، اس کی وجہ کیا ہے نہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کسی طریقے پہنچائے. اب کس طرح پہنچانا ہے؟ جاوے وہاں تک، منگوں تک جاوے، یہ آپ کا فریضہ ہے. جو چیز بھی جیب میں سے نکالو اس کے لیے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے. تم ایسا نہیں کہ جیب میں سے 50 پاؤنڈ نکال کر کسی کو دے دیا اور زکات ادا ہو گئی، نہیں. یہ تمہارا ذمہ ہے کہ تم کس کو دیتے ہو، واقعی یہ اپنے مستحق تک پہنچی یا نہیں، ورنہ یہ تمہارے ذمہ باقی رہے گی. ذمہ ہاں، کیونکہ تم دوسرا مال تو یوں کر کے پھینک نہیں دیتے ہو بیپار تجارت کا. لیکن یہ زکات کیا اتنی سستی ہو گئی کہ تم نے نکال کے دے دیا، چلو ہم نے دے دیا نہیں ہے. تم دیکھو کہ تم جس کو دے رہے ہو یہ زکات ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں. اگر تمہیں شک ہے تو زکات ادا نہیں ہو رہی ہے، تمہیں دوبارہ دینی پڑے گی. تو جو بھی دو، اور اس طرح کے اندر للہ پیسہ جو ہے وہ اچھا رہے گا کہ مسلم غیر مسلم دونوں استعمال کر سکے. اس لیے کہ زکات اور صدقات کے مسائل ہیں جو مفتی لوگوں سے پوچھ لیا جائے وہ بھی چل سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بعض لوگوں نے اس کا بھی نظام کیا ہے، آپ تلاش کرو، دیکھو کس طریقے سے دینا ہے، کیوں دینا ہے. بہرحال ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان بھوکوں تک پہنچانا ہے، کھانا کھلانا ہے. انشاءاللہ یہ آخرت کی بہت بڑی نیکی ہوگی. حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے دینے والوں کا بھی، اور اسی طریقے سے ہم کو مزید اور توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ويا منتهى العائلين والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين يا كاشف المكروب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين منزول بكل حاجة. اللهم إني خلاق عظيم
اللهم إنك غفور رحيم اللهم إنك البر الجواد العرش الكريم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اعنا على غمرات الموت سکرات الموت. یا اللہ موت کی سکرات کے وقت موت کی غمرات کے وقت ہماری ضرور مدد فرما دیجیے. مولا کریم ضرور مدد فرما دیجیے. اس وقت یا اللہ ہمارا حواس دماغ سب چل رہا ہے, ہم دعا مانگتے ہیں آپ کے پاس مولا کریم. اس وقت مولا کریم بدن کے سارے ہی اعضاء کمزور ہوں گے یا اللہ, سارے ہی اعضاء کمزور ہوں گے. نہ زبان میں طاقت ہوگی نہ آنکھ میں طاقت ہوگی. مولا کریم تو ہی ہمارا رکھوالا ہے. مولا کریم ہم سب کو مولا کریم ہمارے سب کے لیے ہماری موت کی سکرات کو یا اللہ تو آسان فرما دینا. یا اللہ موت کی سکرات کو آسان فرما دینا. ہمارے ماں باپ جو آخر سے پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو غریب اور بھوکے لوگ ہیں مولا کریم ان کی مدد فرما, ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما, ان کو بارش عطا فرما, رزق عطا فرما اور تیری اطاعت کی توفیق بھی عطا فرما, ایمان قوی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض مند ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما, قرض مندوں کے قرضوں کو دور فرما. یا اللہ رمضان مبارک کی راتوں میں دن میں مولا کریم تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. قرض مندوں کے قرضوں کو دور فرما. یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ حلال روزی میں برکت عطا فرما, حلال کاروبار چلا دے ہمارا. اور مولا کریم اس میں یا اللہ تیرے دین کا حصہ بھی بنا دے. مولا کریم ہماری اولادوں کو نیک توفیق عطا فرما. ہم میں سے جن کے یا اللہ لڑکے لڑکیاں مولا کریم شادیوں کے قابل ہو چکے ہیں تو مولا کریم ان کو مناسب جوڑا عطا فرما, مناسب جوڑا عطا فرما. سلمان ماں باپوں کی یہ ان فکروں کو مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دور فرما دے. یا اللہ تو علام الغیوب ہے, ہم آگے کے حالات نہیں جانتے ہیں. یا اللہ ہم تو اپنے قدم کے نیچے کیا ہے اس کو بھی نہیں جانتے ہیں. مولا کریم تو ہمارے حق میں ایسا فیصلہ فرما دے کہ ہمارا بھی بھلا ہو, اولادوں کا بھی اللہ مستقبل کے اندر بھلا ہو. مولا کریم یا ارحم الراحمین. اور بہت ساری حاجتیں ہیں مولا کریم تو علام الغیوب ہے, یہ زبانوں کی زبان جانتا ہے. ہماری تمام حاجات کو دور فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما. اللهم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق وعلى اله وصحبه.